الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیری سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دکھ درد بلائیں مصیبتیں پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ سب کے کاروبار مال جان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ یہ ماہ مقدس رجب المرجب ماشاءاللہ تشریف لا چکا ہے، آج اس کی پہلی شب ہے۔ یہ رات بھی بہت اہم ہے، اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، سلطان بحر و بر، نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، زینت بزم کائنات، حسن کائنات، وجہ کائنات، مختار کل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نہر ہے کیسی؟ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ فرمایا یہ کس کو نصیب ہوگی یہ نہر؟ فرمایا کس کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی؟ فرمایا اسے اللہ پاک یہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو کوئی رجب المرجب میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اتنا پیارا مشروب اس بندے کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا جو رجب المرجب میں پورے مہینے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے گا، اللہ پاک اسے یہ اتنی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 5 راتوں میں سے ایک رات ماہ رجب کی یہ پہلی رات ہے۔ فرمایا اس رات میں جو دعا مانگی جائے، جو بھی دعا کریں، اللہ پاک آج کی اس بابرکت رات کے صدقے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی بندہ پہلی رجب کا یعنی پہلے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 3 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی وہ ایک دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ بن جائے گا۔ اور فرمایا جو 2 رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو 3 رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا جو اس کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 مہینے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس جگہ پر جو ذکر کیا گیا کہ گناہ معاف ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہوں کا ذکر ہے، یعنی چھوٹے گناہ۔ یعنی جو پہلی رجب کا تو 3 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جو 2 رجب کا تو 2 سال کے اس کے صغیرہ گناہ
معاف ہو جائیں گے۔ تیسری رجب کا رکھے گا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اس طرح جو کسی بھی دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے 1 مہینے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار بڑے خوش نصیب ہیں جو بھی رجب کے روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے، اللہ پاک اس کو کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ فرمایا جو ماہ رجب میں روزے رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے اللہ پاک نے ایک جنت میں بہت پیارا محل عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ محل ان بندوں کے نام لگا دیا جائے گا جو ماہ رجب میں روزے رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین و ناظرین، نیت کیجئے ہو سکے پہلی رجب کا بھی روزہ رکھیے، دوسری رجب کا بھی روزہ رکھیے اور تیسری رجب کا بھی روزہ رکھیے۔ جتنا آپ سے بن پڑے روزہ ضرور رکھیے۔ اور یہ جو چاند رات ہے، یعنی رجب شریف کی پہلی رات جو ہے، جس آج پہلی رات ہے، اس رات میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے۔ فرمایا یہ شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں نیت کیجئے کہ ہم خوب عبادت و ریاضت کریں گے۔ اللہ پاک کے اس پاک مہینے کو ہم اچھے طریقے سے ویلکم بھی کریں گے، خوب ہم عبادت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، درود و سلام کی کثرت کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، ہو سکے تو ہم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات بھی دیں گے، غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کا ہم سہارا بنیں گے۔ اور حضور کی پیاری پر سنتوں پر عمل کی نیت کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک ہمیں اس مقدس مہینے کا ادب و احترام کرنے اور خوب عبادت و ریاضت اور لمحہ مالک اپنی یاد میں اور فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، تمام بیماروں کے لیے دعا کیا کریں۔ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے بہت مشکور ہیں ماشاءاللہ، انڈیا سے، پاکستان سے، دبئی سے، جہاں پہ بھی عاشقان رسول ہماری ویڈیوز کو ملاحظہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے یہ مدنی گزارش ہے کمنٹ باکس کے اندر اپنی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔